محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں عید والے دن اپنی بہن کے گھر مٹھائی لے کر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میری بیوہ بہن کی ساس اور نندیں اسے ڈنڈے سے مار رہے تھے اور میری بہن چپ کر کے مار کھا رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ میری بہن کی ساس نے دھکا دے کر میری بہن کو گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے کہا کہ لے جاؤ اپنی بد کردار بہن کو یہاں سے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پورے خاندان میں اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ بہن کے آنسو دیکھ کر میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور چپ کر کے اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ ایک دن میری بیوی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی، میں کمرے میں اور میری بیوہ بہن باہر صحن میں سو رہی تھی کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنی بہن کی چارپائی اپنے کمرے میں رکھ دی۔ میری بہن میرے کمرے میں سو گئی تھی، مگر کچھ دیر بعد مجھے اپنی بہن کی چارپائی ہلتے ہوئے محسوس ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کوئی مرد اس کی چارپائی پر ہے۔ میں نے اٹھ کر جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن کی، بہن کو دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا کیونکہ اس کی چارپائی پر ایک۔ میرا نام محمد عامر ہے، میں لاہور شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ میری ایک بہن تھی جس کی میں نے شادی کر کے اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا ہے۔ میں نے بھی خود شادی کر لی تھی۔ میرے خود کے 3 بچے بھی تھے، مگر میرے گھر میں صرف اور صرف میری بیوی کی ہی چلتی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک کمزور مرد رہا ہوں۔ میری بیوی کے آگے کبھی میری ایک نہ چلی تھی۔ کبھی کبھی تو اپنی بیوی کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہ تھا۔ وہ ہر بات پر ضد کرتی تھی، میری ایک بات بھی نہیں مانتی تھی۔ میں اس کی بات نہ مانتا تو وہ جھگڑے پر اتر آتی، یہاں تک کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور میرے بچے ماں کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ اس لیے میں اب مجبور ہو گیا تھا، اولاد کی زنجیر میرے پیروں میں بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں اپنی بیوی کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اپنی شادی سے پہلے ہی اپنی چھوٹی بہن کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش و خرم تھی۔ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، بس ان میں ایک کمی تھی کہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو بھی اولاد سے نواز دے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ اس سے کچھ دن پہلے میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ میری چھوٹی بہن بیوہ ہو گئی تھی، اس کے لیے یہ غم کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے سسرال میں ہی عدت بیٹھ گئی تھیں۔ پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا تھا کہ اب وہ مجھے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جانے دیتی تھی، نہ ہی خود جاتی تھی۔ لیکن میں ہر دوسرے دن چھپ کر اپنی بہن سے ملنے لازمی جاتا تھا۔ میری بیوی کو ڈر تھا کہ اگر میری بہن کو اس کے سسرال والوں نے نکال دیا تو وہ ہمارے گھر آ جائے گی، اس لیے اس نے مجھے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بہن سے رشتہ کم کر لو، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ تمہارے گلے پڑ جائے۔ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، تم بس اپنے بچوں کی فکر کرو۔ بیوی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں کیسے اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ وہ میری ایک ہی بہن تھی جسے میں نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ عید والے دن میں نے عید کی نماز پڑھی اور بیوی سے کہا کہ میں ایک اپنے قریبی دوست کو عید مل کر آتا ہوں، مگر میری بیوی بہت تیز تھی، چلاک تھی۔ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو وہ مجھے کہنے لگی، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، تم سچ بھی تو بول سکتے تھے کہ میں اپنی بہن سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں عید والے دن کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ کر کے اپنی بہن کے گھر چلا گیا۔ سارا راستہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں راستے میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میری بہن نے آج کے دن نیا سوٹ بھی نہیں پہنا ہوگا۔ میں نے مٹھائی کی بجائے تھوڑا سا فروٹ خرید لیا تھا۔ بہن کے گھر خالی ہاتھ جانا بھی مناسب نہ تھا۔ پہلے بھی اس کی ساس بہت سخت تھی، بات بات پر اسے غریبی کے طعنے دیتی تھی، اور اب تو اس کا شوہر بھی فوت ہو گیا تھا جو اس کی سائیڈ لے کر اپنی ماں کو چپ کروا دیتا تھا۔ خیر میں اپنی بہن کے گھر پہنچ چکا تھا، مگر وہاں گیا تو ایک تماشا کھڑا تھا۔ میری بہن کا سارا سسرال جمع تھا اور وہ لوگ میری بہن کو مار پیٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور پھر میری بہن کی ساس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کر دیا کہ میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تیری بہن کا عاشق چپکے سے اس سے ملاقات کرنے آیا ہوا تھا، میں نے خود
تیری بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ابھی میرے بیٹے کو گزرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا کہ سسرال والوں نے اس کا سامان میرے آگے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ اس بدذات کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں ہاتھ پکڑ کر بہن کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ میری بیوی جو گھر پر بیٹھی تھی، جب اس نے میرے ساتھ میری بیوہ بہن کو دیکھا تو خوب ہنگامہ کیا اور کہنے لگی کہ پہلے یہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے اور اب آپ اسے ہمارے گھر لے آئے ہیں۔ اس کے سسرال والے تو اسے رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی جائیداد والا حصہ اسے دینا پڑتا تھا۔ آپ اسے وہیں چھوڑ کر آنا چاہیے تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو کیا کہتا کہ اس کی ساس نے اس پر کیا الزام لگا دیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ کچھ عرصہ یہ یہیں رہے گی اور پھر میں اس کی دوسری شادی کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ بات میری بیوی کو برداشت تو نہ ہوئی، لیکن وہ مجبوراً چپ کر گئی تھی۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے اور 1 آنگن تھا۔ بہن کی شادی کے بعد اس کا کمرہ ہم نے اپنے بچوں کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے جب شازیہ آئی تو اس کے لیے کوئی کمرہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اسے بچوں کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر دو، لیکن میرے بچوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے بابا آپ پھپھو کو اپنے کمرے میں رکھ لیں۔ اب میں اپنی بیوہ بہن کو اپنے کمرے میں کیسے رکھتا؟ اس لیے میری بیوی کہنے لگی کہ شازیہ کے لیے میں آنگن میں چارپائی ڈال دوں گی، وہ آرام سے سو جایا کرے گی، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن میرے گھر میں میری بیوی کی ہی چلتی تھی، اس لیے میں نے کچھ نہ کہا اور شازیہ بھی خاموش رہ گئی۔ میں اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ جو الزام شازیہ کی ساس نے اس پر لگائے تھے، شازیہ نے ان کی تردید کیوں نہ کی تھی؟ کیوں یہ نہیں بتایا کہ اس کا کوئی عاشق نہیں ہے؟ کیا شازیہ کی ساس واقعی سچ کہہ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، مگر میں اپنی اس پریشانی کو شازیہ کی ساس کیا سچ کہہ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے سخت پریشان کیا، مگر میں اپنی پریشانی کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دے رہا تھا، کیونکہ اگر میری بیوی کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ شازیہ کو آنگن میں بھی جگہ دینے کو تیار نہ ہوتی، بلکہ اسے گھر سے ہی نکال دیتی۔ شازیہ کو آئے 1 دن ہی گزرا تھا کہ میری بیوی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ باورچی خانے سے لے کر صفائی کا کام اس کے حوالے کر کے میری بیوی بے فکر ہو گئی تھی اور شازیہ بھی خاموشی سے سارے گھر کے کام کاج کرنے لگی، کیونکہ اسے بھی میری بیوی کی فطرت کا اچھی طرح علم تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اچھی تو نہیں لگتی تھیں، لیکن میں پھر بھی ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی بہن کو ملازمہ بنے دیکھنے لگا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا تو میری بیوی نے بہت عجیب سی بات کہی۔ کہنے لگی مجھے شازیہ کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگتے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے شوہر کے مرنے کے بعد وہ آوارہ ہو گئی ہے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں غصے سے اسے دیکھا اور کہا کیا باتیں کر رہی ہو؟ میری بہن بیوہ ہے، عدت میں ہے، تم اس کے حوالے سے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری بیوی نے منہ بنا لیا اور کہنے لگی وہی سب کچھ کہہ رہی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میری بات پر اعتبار نہیں کرنا تو نہ کرو، جلد ہی تمہیں خود حقیقت کا پتہ چلے گا، تب بیٹھ کر سر اپنا پیٹنا۔ میں نے غصے میں پوچھا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہاری بہن کسی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے، جلدی کوئی رشتہ دیکھو اور اسے یہاں سے چلتا کرو، اس سے پہلے کہ بدنامی کا صحرا ہمارے سروں پر سج جائے۔ بیوی کی بات پر مجھے شازیہ کی ساس کی بات یاد آ گئی، کچھ ایسا ہی انہوں نے کہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں بالکل ہی خاموش ہو گیا تھا اور پھر اپنی بیوی سے کہا شازیہ کی عدت پوری ہونے دو، اس سے پہلے میں اس کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بیوی زور سے ہنسی اور کہنے لگی تمہیں اس کی عدت کا خیال ہے، لیکن اسے اپنی عدت کی پرواہ تک نہیں۔ تم بیٹھ کر یہی سوچتے رہو اور وہ تمہارا منہ کالا کر کے نکل جائے گی اور ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ بہت کڑوے لہجے میں یہ بات کہہ کر میری بیوی بچوں کے کمرے میں چلی گئی اور میں سوچ میں ڈوب گیا تھا، کیا واقعی میری بہن کا کردار ٹھیک نہیں تھا؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ساس اور میری بیوی دونوں ایک ہی جیسے باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ میں شازیہ کو اس کے سسرال سے کیوں لایا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے میں شازیہ سے بات کروں گا
اور پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے موقع مل گیا۔ میری بیوی بازار گئی تھی، بچے ٹیوشن گئے تھے، گھر پر میں اور شازیہ ہی تھے۔ شازیہ میرے لیے چائے لائی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس دن تمہاری ساس کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی اور بالکل خاموش رہی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے کہا شازیہ اس طرح تمہاری بدنامی ہوگی، تم بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ شازیہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت زیادہ چبھ رہی تھی۔ اگر وہ مجھے کھل کر ساری سچائی بتا دیتی تو میں اپنی بیوی کا مقابلہ بھی کرتا، لیکن اس کی خاموشی تو اسے ہی چور ثابت کر رہی تھی۔ میرے بہت پوچھنے پر اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ شازیہ آنگن میں چارپائی پر موجود نہیں ہے۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا، کہاں تھا، اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ ایک دن رات کمرے سے باہر نکلا تو میں نے شازیہ کو اپنے آنگن پہ دیکھا جو چارپائی پر موجود نہ تھی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن مجھے کہیں نظر نہ آئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی سیڑھی سے اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ میں حیرت سے پوچھا تم اتنی رات کو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی بس ایسے ہی دم گھٹ رہا تھا تو چھت پر چلی گئی۔ اس کی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ویسے ہی کھلے آنگن میں سوتی تھی، اسے چھت پر جانے کی بھلا کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی اور شازیہ کی ساس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا مسئلہ کچھ اور ہی تھا، لیکن جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا میں اپنی بہن سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دن اور گزرے، پھر ایک روز میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میری بیوی کہنے لگی میں اپنی ماں کے گھر رہنے جا رہی ہوں، لیکن بچوں کے امتحانات ہیں، اس لیے بچے یہاں رہیں گے، شازیہ بچوں کو سنبھال لے گی۔ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ چلی جاؤ، اور پھر وہ چلی گئی تھی۔ موسم کچھ برسات کا بن رہا تھا، اس لیے اس کے جانے کے بعد میں نے شازیہ سے کہا کہ ایسا نہ ہو آدھی رات کو بارش ہو جائے، پہلے ہی میں تمہارا بستر اپنے کمرے میں لگا دیتا ہوں، تم آرام سکون سے میرے کمرے میں سو جانا۔ شازیہ باورچی خانہ سمیٹ کر نکلی تھی، میری بات پر راضی ہو گئی اور پھر میں نے شازیہ کی چارپائی اپنے کمرے میں ہی ڈال دی۔ آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے شازیہ جاگ رہی ہو اور اس کی چارپائی ہل رہی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اس لیے میں سوچ کر خاموشی سے لیٹا رہا کہ شاید اسے بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ کچھ دیر تک اس کی چارپائی پر ہلچل ہوتی رہی اور پھر سناٹا چھا گیا تو مجھے بھی نیند لگ گئی تھی۔ اگلی صبح سب کچھ حسب معمول کے مطابق تھا، البتہ شازیہ کی آنکھیں کچھ سرخ ہو رہی تھی، شاید جاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ لیکن پھر چارپائی پر کچھ کر رہی ہو، میں خاموش رہا، اور پھر تیسرے دن جا کر مجھ سے رہا نہ گیا کہ شازیہ اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو اور کیا کرتی ہو۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلا دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں میری بہن اپنی چارپائی بیٹھی ایک سوکھی روٹی توڑ توڑ کر کھا رہی تھی۔ میں اپنی بہن کو اتنی کڑک اور باسی روٹی کھاتے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں اٹھ کر اس کے سرہانے پہنچا تو وہ گھبرا کر اپنے دوپٹے میں روٹی چبا گئی۔ میں نے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ ہٹایا تو اس میں ایک بہت ہی باسی روٹی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا شازیہ یہ سب کیا ہے؟ اگر تمہیں بھوک لگی تھی تو ڈھنگ سے کھانا کھا لیتی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میری بات پر وہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی مجھ پر بھابھی نے تازہ کھانے کے لیے پابندی لگا رکھی ہے، میں بچہ ہوا ہی کھانا کھاتی ہوں، مجھے راتوں کو بھوک لگتی ہے، اس لیے باسی روٹی تکیے کے نیچے چھپا لیتی ہوں اور پھر چپکے چپکے آدھی رات کو کھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا اور اس سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بھابھی تمہیں ڈھنگ سے کھانا نہیں کھانے دیتی؟ وہ نظر جھکا گئی اور کہنے لگی دراصل یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، لیکن اپنے شوہر کے مرنے سے ایک دن پہلے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اکبر نے کہا تھا کہ وہ یہ خبر خود سب کو سنائیں گے،
اس لیے میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھ پہ تو قیامت گزری تھی۔ اور پھر جب کچھ دن بعد میں سنبھلی تو میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ اتنا برا تھا کہ میں چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکی کہ میں امید سے ہوں۔ البتہ میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ ہر وقت مجھے دم گھٹنے کا احساس ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں اپنے سسرال کی چھت پر گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری نند نے اپنے کسی عاشق کو ملنے کے لیے بلایا ہے۔ اتفاق سے میری ساس نے مجھے چھت پر جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ میرے پیچھے چلی آئیں۔ میری نند تو اندھیرے میں کہیں چھپ گئی تھی، لیکن اس کے عاشق کے ساتھ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پھر مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ میری وہی نند سب سے آگے بڑھ چڑھ کر مجھے مارنے پیٹنے لگی اور اس نے اپنا گناہ میرے ساتھ ڈال دیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ پائی اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ جب میں یہاں آئی تو میں چاہتی تھی کہ آپ کو اور بھابھی کو اس کے بارے میں بتاؤں، لیکن بھابھی تو میرا ہی بوجھ اٹھانے کو راضی نہیں تھی۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں امید سے ہوں تو نہ جانے وہ کیا کرتی۔ میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ مجھے ابارشن کروانے کا کہیں کہیں گی اور اس کے بعد میری دوسری شادی کر دیں گی۔ اس لیے میں نے یہ حقیقت چھپا لی، کیونکہ میں اپنا بچہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر اکبر سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ یہ بچہ اس کی نشانی ہے۔ اب مجھے بے وقت بھوک لگنے لگی تھی۔ کبھی میرا دم گھٹتا تو میں چھت پر چلی جاتی، تو کبھی چھپ چھپ کر کھانا کھانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے پڑوس میں میری دوست نور رہتی ہے۔ میں نے اسے اپنے حاملہ ہونے کا بتا دیا تھا، اس لیے جب مجھے بھابھی کھانے کا کچھ نہ دیتی تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو لا دیتی۔ بھابھی کو لگتا ہے میں چھپ چھپ کر کسی سے ملتی ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں، ہماری ہمسائی نور ہے، جو میرے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکی کیونکہ اگر میں یہ سچائی آپ کو بتاتی تو آپ کا گھر خراب ہو جاتا۔ میری وجہ سے آپ بھابھی سے جھگڑا کرتے، اور بھابھی کی جو عادت ہی ایسی ہے وہ فوراً گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بعد آپ کا گھر بھی ٹوٹ جائے، اس لیے میں خاموش رہی، چپ رہی۔ اور اب یہ بچوں کی بچائی ہوئی روٹی میں نے تکیے کے نیچے چھپا لی تھی تاکہ رات کو کھا سکوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر شازیہ زور زور سے رونے لگ گئی تھی اور میں نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھا اور خود بھی پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رونے لگا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میرے ہی گھر میں میری بہن پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس نے تو اتنی بڑی سچائی مجھ سے چھپا رکھی تھی جو شاید اسے پہلے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، مگر وہ مجھ پہ اعتبار کیسے کرتی؟ کب میں نے خود کو اچھا بھائی ثابت کیا تھا؟ کب میں نے اسے دنیا والوں سے بچایا تھا؟ اس کے بیوہ ہونے پر بھی اسے سسرال والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا، اور جب اسے گھر لایا تو بھی بہت زیادہ مجبوری میں لایا تھا۔ میں تو اسے اپنے گھر میں بھی تحفظ نہیں دے سکا تھا۔ کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا کھاتی ہے، کیسے گزارا کرتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اپنے گھر لانے کے بعد میں نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھیں، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ میری بیوی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کبھی اسے دو بول محبت کے نہیں بولے تھے۔ مجھے اپنی غلطی پر کوتاہی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا، میں خود اس کے بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ ساری رات میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے دلاسا دیتا رہا، خاموش کرواتا رہا، حوصلہ دیتا رہا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو کھانا بنا کر کھلایا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا جب میری بیوی آئے گی تو میں بھی اس سے دو ٹوک بات کروں گا۔ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے میری بہن کو بھی عزت اور محبت دینا ہوگی، ورنہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکتی ہے۔ اور ایک ہفتے کے بعد میری بیوی لوٹ کر گھر آئی تو میں نے اس کو سامنے بٹھایا اور خود اسے بتایا کہ شازیہ امید سے ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی اگر ایسا ہے تو اس کے بچے کو ضائع کروانا چاہیے، اس کے بچے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا، اور ایک بچے کی ماں سے تو کوئی آسانی سے شادی بھی نہیں کرتا۔ میں نے غصے سے شازیہ کو دیکھا اور کہا اب مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، میں وہی کروں گا جس میں میری بہن کی خوشی ہے، جس میں وہ خوش رہتی ہے۔ اگر وہ اپنا بچہ رکھنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی زندگی کا فیصلہ کروں۔ یہ گھر میرے ماں باپ کا ہے
اور اس پر شازیہ کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ میرا سخت لہجہ دیکھ کر میری بیوی ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلی دفعہ میں نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں شازیہ اور اس کے بچے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جلد ہی میں اوپر ایک چھوٹا سا پوشن بنوا کر شازیہ کو دے دوں گا۔ نہ ہی وہ تمہاری ملازمہ ہے اور نہ ہی تم پر اس کی خدمت فرض ہے، اس لیے تم اپنی زندگی گزارنا اور وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ جب اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ آئے گا تو میں خود اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بات ہی ختم کر دی تھی۔ شازیہ جو دور کھڑی سب سن رہی تھی، اس کے چہرے پر سکون آ گیا تھا، کیونکہ میری بیوی میرے رویے کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی تھی، چپ ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی کوئی دھمکی مجھ پر نہیں چلے گی۔ اس کے بعد سے میری بیوی کا رویہ میری بہن سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ پھر میری بہن نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ گھر میں بالکل آرام سکون تھا۔ 1 سال بعد میری کزن کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے شازیہ کا رشتہ مانگا تو میں نے اس کی شادی کزن سے کر دی۔ آج وہ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔